اللہ کے نبی نے جب قریش مکہ کو دعوت حق دی تو شروع میں تو انہوں نے اس کو اگنور کیا، لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ لوگ اس طرف متوجہ ہونے لگ گئے تو وہ سارے کے سارے سردار دار و ندوہ میں جمع ہوئے، جو اس وقت ان کا پارلیمنٹ ہاؤس تھا اور خانہ کعبہ کی عمارت کے بالکل قریب تھا، وہاں پہ جمع ہوئے اور انہوں نے مشورہ کیا۔ مشورہ کرنے کے بعد اللہ کے نبی کے پاس آئے وہ سارے سردار، وہ اپنے اپنے قبیلوں کے بڑے بڑے سردار، وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ روپیہ پیسہ دولت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو سونے اور چاندی میں تول دیتے ہیں اور اتنا پیسہ آپ کو دے دیتے ہیں کہ عرب میں کوئی آپ سے زیادہ امیر نہ ہوگا۔ اور کیا چاہتے ہیں آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم اپنے اپنے قبیلوں کی سرداری سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہیں اور آپ کو اپنا مشترکہ سردار مانتے ہیں، اور یہ ساتھ میں عہد کریں گے کہ آپ کی کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گے اور آپ کے تمام احکامات کو مانیں گے۔ اور اس کے علاوہ اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کروانا چاہتے ہیں، آپ جس لڑکی کہیں گے ہم اس لڑکی کے ساتھ آپ کا نکاح کروانے کو تیار ہیں۔ آپ یہ سوچنے والی بات ہے کہ اللہ کے نبی تو دعوت دے رہے ہیں کلمہ کی، اللہ کے نبی کلمہ کی دعوت دے رہے ہیں، اور اس کے جواب میں ان کو جو آفرز ہو رہی ہیں وہ ساری کی ساری مال و دولت کی، جاہ و حشم کی اور حکومت کی۔ سیاسی آفرز کیوں ہو رہی ہیں اس کے جواب میں؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ کیا سمجھے تھے اس کلمہ کو کہ جو اللہ کے نبی کو انہوں نے وہ اس وقت چونکہ قبائلی نظام تھا، اپنے اپنے قبیلے کے سردار ہوتے تھے، یہ ابو جہل، ابو لہب، یہ عتبہ، شیبہ، یہ امیہ بن خلف، یہ عقبہ بن ربی، یہ سارے کے سارے اپنے اپنے قبیلوں کے سردار تھے۔ یہی لوگ اکٹھے ہو کے اللہ کے نبی کے پاس آئے، یہ جو بہت بہت بڑے بڑے قبیلوں کے سردار تھے، اور یہ اپنے قبیلے کے جو قبیلے تھے یہ سرداروں کے حکم پہ چلتے تھے، اسی لیے اس کو قبائلی نظام کہتے ہیں۔ تو وہ اپنی سرداری چھوڑنے کے لیے عموماً تیار نہیں ہوتے تھے، لیکن وہ اس کلمے کو کیا سمجھے تھے کہ سارے لوگ اپنی سرداریاں چھوڑنے کو تیار ہو گئے اور اللہ کے نبی کے حق میں وہ دستبردار ہونے کو تیار تھے اور مشترکہ سردار ماننے کے لیے تیار ہو گئے تھے اللہ کے نبی کو۔ یہ بات سوچنے والی نہیں ہے کہ انہیں کلمہ میں کیا چیز ایسی سمجھ آ گئی تھی، انہوں نے کلمہ کو کیا سمجھا تھا؟ دراصل ان کو کلمہ کی حقیقت سمجھ آ گئی تھی، وہ ایاکا نعبدو کا مطلب سمجھتے تھے، وہ عرب تھے، وہ جب عبادت کا لفظ استعمال کرتے تھے یا الہ کا لفظ ان کے سامنے آتا تھا تو ان کا جو میٹا ڈیٹا بنتا تھا وہ ڈیفرنٹ تھا جو ہمارا بنتا ہے۔ ہم چونکہ اس کو اردو میں ترجمہ جب کر لیتے ہیں عبادت، اور عبادت کا مفہوم ہمارے سامنے میٹا ڈیٹا کیا بنتا ہے؟ ایک بندہ نماز نیت کے کھڑا ہے، ایک بندہ اللہ کی تسبیحات کر رہا ہے، ایک بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ ہمارے سامنے عبادت کا میٹا ڈیٹا ہمارے ذہن میں تصویر ہی اس عبادت کی بنتی ہے۔ وہ عرب تھے، ان کو سمجھ تھی کہ عبادت کیا چیز ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ قانون اللہ کا چلے گا، اس کے مقابلے میں کسی کا قانون نہیں چلے گا۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کا مطلب یہ ہے کہ قوانین اللہ کے چلیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف نماز پڑھیں گے اور روزہ رکھیں گے اور مسجد میں 5 ٹائم جائیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ ان کو سمجھ تھی کہ الہ کا کیا مطلب ہے، انہیں سمجھ تھی کہ عبادت کا کیا مطلب ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ اسلام دنیا میں حکمرانی کے لیے آیا ہے، اور دنیا میں جتنے نظام ہیں، جب تک کوئی بھی نظام آپ نافذ کرنا چاہتے ہیں، پہلے سے موجود نظام کو جب تک جڑ سے اکھاڑ نہیں دیتے تب تک اس نظام کی آپ بنیاد نہیں رکھ سکتے۔ اس چیز کا ان کو علم تھا، یہ وہ چیز تھی جو کو سمجھ گئے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے۔ اللہ کے نبی کو آفر کر رہے تھے وہ سرداری کی، حکمرانی کی۔ اور اس سے بھی بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کی اس آفر کو ٹھکرا دیا۔ اللہ کے نبی نے ٹھکرایا۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ آپ یہ سارا کچھ لے لیں، ہم سے پیسہ لیں، دولت لیں، حکمرانی لیں، لیکن آپ یہ جو نعرہ لگاتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، اس دعوت سے پیچھے ہٹ جائیں۔ یہ نعرہ، یہ کلمہ ہمارے نظام کو چیلنج کرتا ہے۔ اصل مسئلہ ان کو نظام سے تھا۔ اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے نبی نے کہا میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیں، میرے بائیں ہاتھ میں آپ چاند بھی لا کے رکھ دیں، تب بھی میں اس دعوت سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ تو پھر کیا ہوا؟ اب بڑی حیرانی کی بات ہے کہ وہاں پہ اللہ کے نبی نے حکمرانی کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بعد میں اتنی مشکلات اٹھائیں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر مشکلات کا آغاز ہوا، تکلیفوں کا آغاز ہوا، پھر آزمائشوں کا آغاز ہوا۔ پھر اللہ کے نبی کو مجنون کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، اللہ کے نبی کو شاعر کہا گیا،
پھر ذوالمجاز مجاز میں اللہ کے نبی پر پتھراؤ کیا گیا، اونٹ کی اوجڑی لا کر اللہ کے نبی سجدے کی حالت میں تھے، گردن پر رکھ دی گئی، اللہ کے نبی کے گردن میں چادر ڈالی اور چادر ڈال کر کھینچا گیا یہاں تک کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ پھر صحابہ پر مظالم ڈھائے گئے، جو حضرت سمیہ تھی ان کو شہید کر دیا گیا، جو حضرت یاسر تھے ان کو شہید کر دیا گیا، یہ دونوں حضرت عمار بن یاسر کے والدین تھے۔ صحابہ پر ظلم و ستم کیا جاتا، پھر اللہ کے نبی، پھر طائف کے بازاروں میں اللہ کے نبی پر پتھراؤ کیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا اللہ کے نبی سے کہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف دہ دن آپ کے لیے کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا طائف کا دن، جس دن طائف کے لوگ مجھ پر پتھراؤ کر رہے تھے وہ دن میری زندگی میں سب سے، حالانکہ اللہ کے نبی جب 6 سال کے تھے اور ابوا کے مقام پر اللہ کے نبی کی والدہ وصال کر گئی تھیں تو اللہ کے نبی کو وہ سارا واقعہ یاد تھا، لیکن وہ واقعہ اللہ کے نبی نے نہیں کہا کہ مجھے وہ سب سے زیادہ دکھ دینے والا دن وہ لگتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، طائف والا دن، جس دن مجھے طائف کے لوگوں نے مجھ پر پتھراؤ کیا تھا، اتنا پتھراؤ کیا کہ اللہ کے نبی زخموں کی سے چور ہو کر بیٹھ گئے، اور ان ظالموں نے دوبارہ کندھوں سے پکڑ کے کھڑا کیا اور دوبارہ سے پتھراؤ شروع کر دیا، اور اللہ کے نبی لہو لہان ہو گئے اور خون آپ کے جوتوں میں آ کر جم گیا اور اللہ کے نبی بے ہوش ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی پر کی قتل کی سازشیں کی گئیں، پھر ہجرت کے لیے مجبور کیا گیا، اللہ کے نبی نے ہجرت کی صعوبتوں کو برداشت کیا، یہ ساری تکالیف برداشت کرنے کے بعد پھر آ کر مدینہ میں اللہ کے نبی نے ریاست مدینہ قائم کی۔ یہ جو حکومت قائم کی اللہ کے نبی نے مدینہ میں آ کر، یہ جب وہ قریش مکہ کے سردار آپ کو آفر کر رہے تھے حکمرانی کی، تو اللہ کے نبی نے تب یہ آفر قبول کیوں نہیں کی تھی؟ اس چیز کو غور سے سمجھے۔ وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے اسی نظام میں رہتے ہوئے حکومت آپ لے لیں، ہمارے نظام کو نہ چھیڑیں، نظام ہمارا رہنے دیں، جو آپ کہتے ہیں کہ نظام اللہ کا ہوگا، قانون اللہ کا ہوگا، آپ یہ بات نہ کریں۔ یہ بات سمجھ لیں کہ جب کوئی نظام خطرے میں ہوتا ہے تو اس نظام کے جو سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں وہ آپ کو حکمرانی تک دینے کو تیار ہو جاتے ہیں اپنے نظام کو بچانے کے لیے۔ نظام اتنی بڑی چیز ہے جس کو ہم سمجھتے کچھ نہیں، نظام کو ہم سمجھتے ہیں نماز روزہ پڑھو اور بس نظام اوپر جس مرضی ظالمانہ نظام چلتا رہے، جیسا مرضی نظام چلتا رہے، اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ سے سوال کیا جانا کہ آپ نے نمازیں 5 پڑھی تھیں، آپ نے روزے رکھے تھے، ہم اسی کو عبادت سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہم نظام کو سمجھتے ہی کچھ نہیں۔ ان لوگوں نے اپنے نظام کو بچانے کے لیے اللہ کے نبی کو حکمرانی کی آفر کر دی تھی کہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا قوانین اللہ کے ہوں گے، آپ اس دعوت سے پیچھے ہٹ جائیں، قوانین ہمارے چلنے دیں، عتبہ کے، شیبہ کے، ابو جہل کے، ابو لہب کے، عقبہ بن معیط کے اور امیہ بن خلف کے، آپ نظام ہمارا چلنے دیں، حکمرانی آپ ہم سے لے لیں۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، نظام اللہ کا ہوگا۔ چونکہ اسلام جو دین آیا تھا بیسیکلی وہ تھا ہی یہ کہ کوئی انسان جو ہے وہ کسی دوسرے انسان کے بنائے ہوئے قوانین کے نیچے زندگی بسر نہیں کرے گا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ ذہن ہی نہیں دیا کہ دوسرے انسان کے لیے قوانین بنا سکے، ورنہ سب سے زیادہ محبت والدین اپنی اولاد کے سے کرتے ہیں۔ والدین کو یہ اختیار دے دیا جاتا کہ آپ اپنے بچوں کے زندگی گزارنے کے لیے قوانین بنائیں، اللہ نے والدین کو بھی یہ اختیار نہیں دیا۔ کسی بھی انسان کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق زندگی گزارنا بیسیکلی اس انسان کی غلامی کرنا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا یعنی از خوئے غلامی زے سگاں خوار ترست، من نہ دیدم کے سگے پیشے سگاں سرخم کرد۔ یعنی تو غلامی کی خو کی وجہ سے، غلامی کی عادت کی وجہ سے کتوں سے بھی زیادہ نیچے چلا گیا ہے۔ میں نے تو کسی کتے کو بھی نہیں دیکھا کہ اپنے سے زیادہ طاقتور کتوں کے سامنے سر جھکاتا ہو۔ کسی انسان کے بنائے ہوئے قانون کے سامنے مسلمان نے سر نہیں جھکانا ہوتا، صرف اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے سامنے سر جھکا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کو جب وہ آفر کر رہے تھے، اللہ کے نبی سمجھ رہے تھے یہ اپنا نظام بچانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے وہ حکمرانی ان کے نظام میں رہ کر حاصل نہیں کی، اللہ کے نبی نے ریاست مدینہ قائم کی، نظام اللہ کا قائم کیا۔ قوانین اللہ کے بنائے ہوئے، کسی انسان کے بنائے ہوئے قوانین کے نیچے زندگی بسر کریں گے اگر، تو پھر یہ ٹرانسجینڈر جو قانون آج کل جس کا بہت زیادہ شور شرابہ ہے
کیوں اتنا شور مچا رہے ہیں؟ یہ ساری جماعتیں اس میں شامل ہیں، اس میں پی 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 شامل ہے، اس میں نون لیگ شامل ہے، اس میں پی ٹی آئی شامل ہے، رو کیوں رہے ہیں سارے؟ جو ہم نے بیجا ہے ہم نے وہی پھل کاٹنا ہے، ہم نے وہی پھل کھانا ہے جس کا بیج بیجا تھا ہم نے اس نظام کو اپنے خون سے سینچا ہے، اس نظام کا پھل کھانے کا ٹائم ہے۔ اب کیوں باہر نکلتے، اب کیوں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے؟ اور آپ نے بیج ہی اللہ کے قانون کے خلاف بیجا ہے، اس کا پھل بھی ویسا ہی ملنا ہے۔ یہ تو ایک بہت چھوٹی سی بات ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ قانون ٹرانسجینڈر جو ایکٹ ہے اس پہ لوگ تھوڑا بہت بولتے ہیں، کیوں؟ پتہ ہے یار یہ اپنا بچاؤ، اپنی سکن سیونگ کرتے ہیں، اپنی فیس سیونگ کرتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ بھئی بڑے پیمانے پہ سوچیں، اللہ نے یہ اجازت نہیں دی کہ کوئی انسان آپ کے لیے قانون سازی کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو طاغوت کا اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے۔ قانون ابو جہل بنائے یا آپ کا وزیر اعظم بنائے، اللہ نے دونوں کے لیے ایک ہی لفظ یوز کیا، طاغوت۔ اللہ کے قانون کے مقابلے میں قانون بنانے والا اللہ کی نظر میں طاغوت ہے۔